سر مارا تو کیا مارا؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں سوال کریں گے گنہگاروں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جھانک کر کے دیکھو، تو کوئی اپنے باپ کو، کوئی بھائی کو، کوئی رشتہ دار کو دیکھے گا کہ جہنم میں جل رہے ہیں، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس گناہ نے تم لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ کون ایسا پاپ کیا تھا جس کی وجہ سے یہاں جہنم میں پہنچ گئے ہو؟ میرے بھائی اگر قرآن کا لفظ سنیں، قرآن پاک کا یہ لفظ ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ کہیں گے، جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور کیا ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اور اللہ بددعا کہہ رہا ہے، بددعا کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہلاک اور برباد ہو جائے، فویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والے ہلاک اور برباد ہو جائیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ اب تم کماتے رہو، جاتے رہو، دنیا میں پھرتے رہو، لیکن میرے بھائی جو مرغی آزاد ہوتی ہے وہ دن بھر پھرتی ہے لیکن پیٹ نہ بھرے، لیکن جو مالک کی بات مان کر کے انڈے پر بیٹھ جاتی ہے، اس کا مالک اس کے لیے روزی دانا پانی کا اکٹھا انتظام کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے حکام کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو منتشر نہیں کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ خود، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے ہیں، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت آخرت یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آدمی تو ہے تو کر اچھے عمل، آدمی تو ہے تو سیدھی راہ چل، ہے یہی قانون قدرت کا اٹل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا طاری ہونی ہے، قل ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کر کے رہے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی بھاگو گے موت تم کو پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو موت آنی ہے، اس لیے کیا ہے ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ پتہ ہے خاک کے پتلے کی دنیا میں کیا کیا ہے، پتہ کے دانت ہے منہ میں تیرے کھایا دیا کیا ہے، پتہ خیرات کیا ملا ہے مولا میں دیا کیا ہے، جہاں سے عاقبت کے واسطے توشہ لیا کیا ہے، دعائیں لی کبھی ٹھنڈا کیا دل درد مندوں کا، دعائیں لی کبھی ٹھنڈا کیا دل درد مندوں کا، برے حالوں میں تو شامل ہوا محتاج بندوں کا، کسی گمگرد رہ کے خضر بن کر رہنمائی کی، کسی کی ناخن تدبیر سے خدا کشائی کی، دم مشکل کسی مظلوم کی حاجت روائی کی، کسی کی دستگیری کی، کسی سے کچھ بھلائی کی، کبھی کچھ کام بھی آیا کسی آفت رسیدہ کے، کبھی دامن سے پوچھے تو نے آنسو آپ دیدہ کے، شریک درد غم ہو کر کسی کا دم پٹایا ہے، مصیبت میں کسی آفت زدہ کا کام آیا ہے، پرائی آگ میں پڑھ کر کبھی دل بھی جلایا ہے، کسی بے کس کی خاطر جان پر صدمہ اٹھایا ہے، کبھی آنسو بہائے ہیں کسی کی بد نصیبی پر، کبھی کچھ رحم اٹھایا تم نے مخلص کی غریبی پر، ہمیشہ اپنی فکر کہ ہماری فیوچر مستقبل، ہم میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سب کو مر کر کے مٹی کے نیچے جانا ہے، اوڑھ کر
روٹی کی چادر بے نشا ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنی فکر نہیں کہ ہم کب دنیا سے زلزل بسیں، لیکن کیا ہے گھر مکان مضبوط بن جائے، بلڈنگ تعمیر مضبوط رہے، لیکن کیا ہے رات دن مستقل کوشش سے زندگی کیسے بہتر بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ اللہ کے یہاں حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کہ جب حاضری ہوگی قیامت کا میدان لگے گا، صفیں لگیں گی اور لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ظاہر ہوگی، اس تجلی کو لوگ دیکھ کر کے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ کہ ساتھ کی تجلی ظاہر ہوگی تو لوگ کیا ہے سجدے میں گر جائیں گے، اور لوگ کیا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ذلت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ کہ وہ جب سجدے کے لیے دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا وَهُمْ سَالِمُونَ، وہ صحیح سالم ہوتے تھے اور سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کمر میں تختہ ٹھوک دے گا، جیسے کمر تختہ ہو جاتا ہے، وہ چاہیں گے بھی سجدہ کرنا لیکن میدان قیامت میں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس لیے اگر ہم ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور۔ زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے بھائی کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی سے اس کا بھائی بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، ساتھ دیں گے بہن اور نہ بھائی، منہ پھرا دے گی جب سے بیاہی، ماں کہے گی نہ میں تیری مائی، باپ کہہ دے گا بیٹا نہ میرا، کپڑے تک نوچ لیں گے بدن سے، جسم ڈھانپیں گے تیرا کفن سے، چھوٹ جائے گا ایوان شاہی، ہوگا گورے غریبہ بسیرا۔ مٹی کا گھر، اجنبی گھر، بیگانگی کا گھر، کیڑے مکوڑوں والا گھر، وہاں کون ساتھ دے گا؟ وہاں صرف اعمال۔ کون اعمال؟ جو یہاں دنیا میں ہم نے اچھے عمل کی، یہی کام آنے والی چیزیں، باقی یہاں کمایا یہاں کھایا سب یہی رہ جانا ہے، سب روز ہو کر کے بھول جائیں گے، قبر تک بھول جاتے ہیں ابا کی قبر کہاں ہے، اماں کی قبر کہاں ہے، دادی کی قبر کہاں ہے، نانی کی قبر کہاں ہے۔